تجزیہ کار عابد لطیف صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. عابد صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. عابد صاحب جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ایران میں اگر بات کریں تو مجتبیٰ خامنہئی کے سپریم لیڈر بننے سے ظاہر ہے ان کو رہبر اعلیٰ منتخب کر دیا گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں خطے کی جو اسٹریٹجک صورتحال ہے اس میں کیا بڑی تبدیلیاں آ سکتی ہیں؟ جی بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے. دیکھیے جی، جو مجتبیٰ خامنہئی صاحب ہیں ان کا ایک بڑی ایفیلیشن ہے اس جو ہے کاز کے ساتھ، جو کہ اور پرٹیکولرلی جو سپریم لیڈر تھے جو اب شہید ہو چکے ہیں ان کے ساتھ، اور پھر پورا یہ جو ایک سسٹم ہے تھیوکریسی کا وہ خود بھی اس کا حصہ رہے ہیں. انہوں نے جو ہے وہ ایون ایران عراق وار کے اندر جو حبیب بٹالین ہے اس کے اندر رہ کے انہوں نے خود لڑائی بھی لڑی ہے اور کوئی 8-9 آپریشنز میں بھی ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا ہے. اور اسی وجہ سے ان کا آئی آر جی سی جو ہے اس کے ساتھ ایک ویسے بھی ایک تو وہ کیونکہ ان کے آفس کو سنبھالتے تھے خامنہئی صاحب کے، دوسرا ویسے بھی ان کے ساتھ وہ جو ان کے ساتھ جن لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا اس وار کے اندر بعد میں وہ سارے بہت سینئر پوزیشنز پہ بھی پہنچ گئے. ان کا بھی پھر آپ دیکھیے کہ آپ یہ جو شہادت ہوئی ہے علی خامنہئی صاحب کی، اس کے اندر ان کی والدہ، ان کے والد یعنی خامنہئی صاحب، ان کی وائف، ان کا ایک بیٹا وہ بھی شہید ہوئے. سو یہ ڈائریکٹلی اس ساری جو یہ کیوس ہے اس کے اندر ڈائریکٹلی افیکٹڈ بھی ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جو جب سپریم لیڈر جب تعینات کیا جاتا ہے جو کی مشاورتی کونسل ہے، ریلیجس مشاورتی کونسل، اس کے تھرو تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس کو اسلامک جورسپروڈنس پہ بھی بہت عبور حاصل ہو، اور اس کی جو ایک سٹینڈنگ ہو دنیا میں اس جورسپروڈنس کے اوپر. گو کہ یہ جو ہے ان کی سلیکشن کے لیے جب ان کی نامینیشن ہوئی اس کے بعد ان کے سلیکشن کا پروسیس ہوا جو پچھلے 10-12 دنوں سے چل رہا تھا، تو اس میں جو ہے وہ اس کو بھی دیکھا گیا اور باقی ساری چیزوں کو بھی دیکھا گیا، اور اس میں تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ ویور بھی دیا گیا کہ جو ان کے باقی کریڈینشلز ہیں اس کو زیادہ ویٹیج دی گئی. تو ایک طرح سے یہ ایک جی بہت ایسی ڈیولپمنٹ ہے جو کہ جس کے بارے میں آپ اچھا یوں کہہ لیجئے اب کہ جو نیتن یاہو اور پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں انہوں نے صحیح. یہ کہا تھا کہ جی جو ہم اچھا عابد بتائیں گے صاحب، کہ اب سپریم لیڈر عابد کون لطیف صاحب ہوگا، ہم ساتھ میں یہ اور بھی اب دیکھ رہے ہیں کہ سپریم امریکہ کا لیڈر جو کافی ہے. دباؤ تھا، بہت ساری باتیں ان کی طرف سے کی جا رہی تھیں. اب امریکی صدر ٹرمپ پہلے ہی مجتبیٰ خامنہئی کے بطور سپریم لیڈر انتخاب کو ناقابل قبول قرار دے چکے ہیں. ایسی صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو صورتحال بنتی جا رہی ہے، اب ظاہر ہے انہوں نے منتخب تو کر لیا ہے رہبر اعلیٰ کو، اس کے بعد امریکہ کا ریاکشن کس طرح کا ہو سکتا ہے اس پر؟ جی دیکھیے، امریکہ کا ریئیکشن تو یہی ہے کہ خدا نہ خواستہ انہوں نے پہلے بھی جو ہے وہ دھمکی دی تھی نیتن یاہو نے بھی کہ ہم وٹ ایور آپ جو بھی لیڈرشپ لائیں گے اس کو، کیونکہ جو ڈی کیپسٹیشن ان کا جو کیمپین کا حصہ ہے یا جو ان کے آبجیکٹیوز میں سے ہے ہم وہ کریں گے. لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو حفاظت ہے یا ان کی جو موومنٹ ہے اور ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں اس کا بہت خاص خیال رکھا جا رہا ہے. اسی لیے یہ پروسیس جہاں پہ ہوا، جس جگہ ہوا اور جب یہ ہو رہا تھا وہ لوکیشن بھی بہت ہی ڈسکریٹ تھی، وہ بالکل. پروسیس بھی سارا بہت ڈسکریٹ تھا، اور ایک جو ہے وہ ایک کلاؤڈ تھا جس کے اندر رکھ کے سارا کچھ کیا جا رہا تھا. لیکن جو سٹینس ہے ایران کا، کیونکہ ایران دیکھیے اس وقت اپنے سروائیول موڈ کے اندر ہے، جو ایران کا سٹینس ہے میں سمجھتا ہوں وہ وہی رہے گا، بلکہ وہ اور کنسولیڈیٹ ہو جائے گا. کیونکہ ٹھیک. یہ جو مجتبیٰ خامنہئی صاحب ہیں یہ نوائنسڈ ورژن ہے علی خامنہئی صاحب کا، تو جی. یہ ایکچولی مجھے ہر چیز جو ہے وہ مزید انہینس ہوتی ہوئی نظر آتی. اچھا، اب یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ مزید جو چیزیں وہ انہینس ہوتی ہوئی نظر آ رہی، اس سے پہلے جب آپ گفتگو کر رہے تھے عابد صاحب تو آپ نے کہا کہ ان کے جو دیگر کریڈینشلز ہیں انہیں بھی تھوڑا سا ملحوظ خاطر رکھا گیا. تھوڑا سا میں چاہوں گی کہ آپ اس حوالے سے بھی روشنی ڈالیں کہ ایگزیکٹلی کون سا اور کریڈینشلز ہیں. کیا ہم یہاں پر یہ بات ازیوم کر سکتے ہیں کہ اب اس سے جو اس نئے انتخاب سے جو ایران کی پالیسی ہے وہ مزید اب جارحانہ ہو سکتی ہے؟ کہ آپ کی گفتگو میں اشارہ اسی جانب تھا، اسی بات کی طرف تھا؟ جی بالکل، میرا کہنے کا یہ مطلب تھا، کیونکہ دیکھیے ان کے جو میں باقی کریڈینشلز کی بات کر رہا تھا وہ یہ کہ ان کا آئی آر جی سی کے ساتھ ایک بہت ہی میں نے جیسے کہا کہ ایون ایران عراق وار سے تعلق ہے. پھر ان کا جو 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 وہ اسٹیبلشمنٹ ہے جو ایران کی ٹیکنیکل چیزوں کو دیکھتے ہیں، لائک ان کا جو اسپیس پروگرام ہے، میزل پروگرام ہے، اس کے ساتھ بھی ان کا لنک ہے، اور سائنٹسٹ کے ساتھ بھی رہا وہ، بیکاز کہ یہ اپنے جو آفس ہے جو ان کے والد کا آفس تھا، فادر کا، اس کو یہ دیکھتے تھے اور ان معاملات میں جو تھے وہ ڈائریکٹلی اپنے جو سپریم لیڈر ہیں ان کے ساتھ ان کو اسسٹ کرتے تھے. اور پھر ان کا جو جو انٹیلیجنس ہے آر آئی جی سی کی،
اس کے ساتھ بھی ان کا بڑا تعلق ہے، اور ان کے جو آپریشنز وہ ساری چیزیں القدس فورس، اور پھر جو ان کی باقی آئی آر جی سی کی جو سبسڈریز ہیں، آئی تھنک اس کو overwhelmingly یہ دیکھتے تھے. اینڈ پلس اس کے ساتھ ساتھ جو ایران کی جو ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے، جو ڈیموکریٹک پارٹ آف، ایک تو تھیوکریٹک پارٹ آف اسٹیٹ ہے، ایک ڈیموکریٹک پارٹ آف اسٹیٹ ہے. جو ڈیموکریٹک پارٹ آف اسٹیٹ ہے اس کے ساتھ بھی ان کے بہت اچھے تعلقات تھے. تو اسی وجہ سے جب یہ ان کی شہادت ہوئی علی خامنہ ای صاحب کی، تو آل کوارٹرز جو تھے وہ انہوں نے پہلے ہی دن ان کا نام لے دیا تھا، حالانکہ ابھی پروسیس نہیں ہوا تھا، ابھی کاؤنسل کا پروسیس شروع بھی نہیں ہوا تھا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک تو جیسے میں نے کہا کہ ان کا اس جو شہادت ہے اس میں نہ صرف ان کی پوری فیملی، ان کے والد والدہ، ان کی صحیح وائف اور جو بیٹا ہے وہ بھی صحیح. شہید عابد ہوئے لطیف ہیں. صاحب میں آپ کی جانب پلس آتا ہوں، یہ احمد سارے سعید مناز صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں. خامنہ ای صاحب کے دوسرا ویسے بھی ان کے ساتھ وہ جو ان کے ساتھ جن لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا اس وار کے اندر، بعد میں وہ سارے بہت سینئر پوزیشنز پہ بھی پہنچ گئے. ان کا بھی پھر آپ دیکھیے کہ آپ یہ جو شہادت ہوئی ہے علی خامنہ ای صاحب کی، اس کے اندر ان کی والدہ، ان کے والد یعنی خامنہ ای صاحب، ان کی وائف، ان کا ایک بیٹا، وہ بھی شہید ہوئے. سو یہ ڈائریکٹلی اس ساری جو یہ کیوس ہے اس کے اندر ڈائریکٹلی افیکٹڈ بھی ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جو جب سپریم لیڈر جب تعینات کیا جاتا ہے، جو کی مشاورتی کونسل ہے، ریلیجس مشاورتی کونسل، اس کے تھرو تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس کو اسلامک جورسپروڈنس پہ بھی بہت عبور حاصل ہو، اور اس کی جو ایک سٹینڈنگ ہو دنیا میں اس جورسپروڈنس کے اوپر. گو کہ یہ جو ہے ان کی سلیکشن کے لیے جب ان کی نامینیشن ہوئی، اس کے بعد ان کے سلیکشن کا پروسیس ہوا جو پچھلے 10-12 دنوں سے چل رہا تھا، تو اس میں جو ہے وہ اس کو بھی دیکھا گیا اور باقی ساری چیزوں کو بھی دیکھا گیا، اور اس میں تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ ویور بھی دیا گیا کہ جو ان کے باقی کریڈینشلز ہیں اس کو زیادہ ویٹیج دی گئی. تو ایک طرح سے یہ ایک جی بہت ایسی ڈیولپمنٹ ہے جو کہ جس کے بارے میں آپ اچھا یوں کہہ لیجئے اب کہ جو نتن یاہو اور پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں انہوں نے صحیح. یہ کہا تھا کہ جی جو ہم اچھا عابد بتائیں گے صاحب، کہ اب سپریم لیڈر عابد کون لطیف صاحب ہوگا، ہم ساتھ میں یہ اور بھی اب دیکھ رہے ہیں سپریم کہ امریکہ کا لیڈر جو کافی ہے دباؤ تھا، بہت ساری باتیں ان کی طرف سے کی جا رہی تھیں. اب امریکی صدر ٹرمپ پہلے ہی مجتبیٰ خامنہ کے بطور سپریم لیڈر انتخاب کو ناقابل قبول قرار دے چکے ہیں. ایسی صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو صورتحال بنتی جا رہی ہے، اب ظاہر ہے انہوں نے منتخب تو کر لیا ہے رہبر اعلیٰ کو، اس کے بعد امریکہ کا ریاکشن کس طرح کا ہو سکتا ہے اس پر؟ جی دیکھیے، امریکہ کا ریئیکشن تو یہی ہے کہ خدا نخواستہ انہوں نے پہلے بھی جو ہے وہ دھمکی دی تھی نتن یاہو نے بھی کہ ہم وٹ ایور آپ جو بھی لیڈرشپ لائیں گے اس کو، کیونکہ جو ڈی کیپسٹیشن ان کا جو کیمپین کا حصہ ہے یا جو ان کے آبجیکٹیوز میں سے ہے ہم وہ کریں گے. لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو حفاظت ہے یا ان کی جو موومنٹ ہے اور ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں اس کا بہت خاص خیال رکھا جا رہا ہے. اسی لیے یہ پروسیس جہاں پہ ہوا، جس جگہ ہوا اور جب یہ ہو رہا تھا، وہ لوکیشن بھی بہت ہی ڈسکریٹ تھی، وہ بالکل. پروسیس بھی سارا بہت ڈسکریٹ تھا، اور ایک جو ہے وہ ایک کلاؤڈ تھا جس کے اندر رکھ کے سارا کچھ کیا جا رہا تھا. لیکن جو سٹینس ہے ایران کا، کیونکہ ایران دیکھیے اس وقت اپنے سروائیول موڈ کے اندر ہے، جو ایران کا سٹینس ہے میں سمجھتا ہوں وہ وہی رہے گا، بلکہ وہ اور کنسولیڈیٹ ہو جائے گا. کیونکہ ٹھیک. یہ جو مجتبیٰ خامنہ ای صاحب ہیں، یہ نوائنسڈ ورژن ہے علی خامنہ ای صاحب کا، تو جی. یہ ایکچولی مجھے ہر چیز جو ہے وہ مزید انہینس ہوتی ہوئی نظر آتی. اچھا، اب یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ مزید جو چیزیں وہ انہینس ہوتی ہوئی نظر آ رہی، اس سے پہلے جب آپ گفتگو کر رہے تھے عابد صاحب، تو آپ نے کہا کہ ان کے جو دیگر کریڈینشلز ہیں انہیں بھی تھوڑا سا ملحوظ خاطر رکھا گیا. تھوڑا سا میں چاہوں گی کہ آپ اس حوالے سے بھی روشنی ڈالیں کہ ایگزیکٹلی کون سا اور کریڈینشلز ہیں. کیا ہم یہاں پر یہ بات ازیوم کر سکتے ہیں کہ اب اس سے جو اس نئے انتخاب سے جو ایران کی پالیسی ہے وہ مزید اب جارحانہ ہو سکتی ہے؟ کہ آپ کی گفتگو میں اشارہ اسی جانب تھا، اسی بات کی طرف تھا؟ جی بالکل، میرا کہنے کا یہ مطلب تھا، کیونکہ دیکھیے ان کے جو میں باقی کریڈینشلز کی بات کر رہا تھا وہ یہ کہ ان کا آئی آر جی سی کے ساتھ ایک بہت ہی میں نے جیسے کہا کہ ایون ایران عراق وار سے تعلق ہے. پھر ان کا جو وہ اسٹیبلشمنٹ ہے جو ایران کی ٹیکنیکل چیزوں کو دیکھتے ہیں، لائک ان کا جو اسپیس پروگرام ہے، میزل پروگرام ہے، اس کے ساتھ بھی ان کا لنک ہے، اور سائنٹسٹ کے ساتھ بھی رہا وہ، بیکاز کہ یہ اپنے جو آفس ہے، جو ان کے والد کا آفس تھا، فادر کا، اس کو یہ دیکھتے تھے، اور ان معاملات میں جو تھے وہ ڈائریکٹلی اپنے جو سپریم لیڈر ہیں ان کے ساتھ ان کو اسسٹ کرتے تھے. اور پھر ان کا جو انٹیلیجنس ہے آر آئی جی سی کی، اس کے ساتھ بھی ان کا بڑا تعلق ہے، اور ان کے جو آپریشنز وہ ساری چیزیں القدس فورس، اور پھر جو ان کی باقی آئی آر جی سی کی جو سبسڈریز ہیں،
آئی تھنک اس کو بلمنگلی دیکھتے تھے. اینڈ پلس اس کے ساتھ ساتھ جو ایران کی جو ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے, جو ڈیموکریٹک پارٹ آف, ایک تو تھیوکریٹک پارٹ آف اسٹیٹ ہے, ایک ڈیموکریٹک پارٹ آف اسٹیٹ ہے. جو ڈیموکریٹک پارٹ آف اسٹیٹ ہے اس کے ساتھ بھی ان کے بہت اچھے تعلقات تھے. تو اسی وجہ سے جب یہ ان کی شہادت ہوئی علی خامنہئی صاحب کی, تو آل کوارٹرز جو تھے وہ انہوں نے پہلے ہی دن ان کا نام دے دیا تھا, حالانکہ ابھی پروسیس نہیں ہوا تھا, ابھی کاؤنسل کا پروسیس شروع بھی نہیں ہوا تھا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک تو جیسے میں نے کہا کہ ان کا اس جو شہادت ہے اس میں نہ صرف ان کی پوری فیملی, ان کے والد والدہ, ان کی صحیح وائف اور جو بیٹا ہے وہ بھی صحیح. شہید عابد ہوئے لطیف ہیں. صاحب میں آپ کی جانب پلس آتا ہوں, یہ احمد سعید سارے مناز صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں.